نکلنے میں ہمیں کئی سال لگیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اپنے اس عمل سے کہ نہ صرف آپ نے IMF کا معاہدہ توڑا بلکہ آپ نے وہ کام کیے جو دنیا میں کوئی معیشت نہیں کر سکتی، جو ملک دنیا کے امیر ترین ملک نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو نظر آیا کہ حکومت جا رہی ہے تو پیٹرول کی قیمت خرید سے کم کر دی، 2 سال کے اندر پیٹرول کی قیمت خرید سے کم کر دی، 2 سال کے اندر جو گیس کی پرائسز بڑھی اس کو نہ بڑھایا، جس سے گیس کی تمام کمپنیاں تباہی کے شکار ہیں۔ بجلی کی قیمت جو بڑھنی چاہیے تھی، جس بغیر بجلی کا نظام نہیں چل سکتا، تمام بجلی کی کمپنیاں تباہ حال ہیں۔ 3000 ارب سے زیادہ کا قرضہ بجلی میں ہے، 2000 ارب سے زیادہ کا قرضہ گیس کے نظام میں ہے۔ یعنی پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے صرف ایک جھوٹ بولنے پر اور دھوکہ دینے پر اکتفا کیا گیا۔ ہم نے اس مشکل چیلنج کو قبول کیا، ان معاملات کو درست کیا، اور پاکستان کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی حکمران اپنے کام سے غفلت برتتا ہے اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ تو آج جو مشکلات ہیں یہ عمران خان کے ناکامیوں اور غفلت کا نتیجہ ہے، یہ عمران خان کی حکومت کی کرپشن کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ عذر نہیں دیا کہ یہ بہانے نہیں بنائے، ہم نے چیلنج کا مقابلہ کیا، مشکل فیصلے کیے، اس کی سیاسی قیمت ادا کی۔ ورنہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جو عمران خان 4 سال جھوٹ بولتا رہا پاکستان کے عوام سے، جو غفلت برتتا رہا، ہم بھی وہی طریقہ اپناتے اور ان معاملات کو مزید معیشت کو تباہ حال کر کے چلے جاتے۔ لیکن ہم نے پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا۔ 4 مہینے کا ایک عرصہ لگا۔ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مفتاح اسماعیل صاحب نے جس لگن سے ان کی ٹیم نے کام کیا وہ تاریخی ہے۔ پاکستان کی تاریخ، معاشی تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں آئی کہ جتنی محنت اور جتنے مشکل حالات میں اس حکومت نے فیصلے کیے، مشکل فیصلے کیے، جن کی مخالفت نہ صرف جماعت سے باہر تھی، جماعت کے اندر بھی تھی، لیکن ہم حقائق سے، ہم ملک کی ضروریات سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اس لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ اور انشاءاللہ ان مشکل فیصلوں سے جو بوجھ پاکستان کے عوام نے برداشت کیا ہے، اسی سے ملک کی بہتری، معیشت کی ترقی کا راستہ نکلے گا، اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ایک رویے کی ہے، ایک سوچ کی ہے، جو پچھلے چند دن میں نظر آیا۔ 29 تاریخ کو جو 4 مہینے سے زیادہ کی محنت تھی IMF کے ساتھ، اس کی آخری بورڈ میٹنگ تھی۔ اس بورڈ میٹنگ سے 2 دن پہلے اس ملک کے سابق، اور یہ حقائق اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اس ملک کے سابق وزیر خزانہ، جن کا ماضی میں تعلق ہر جماعت، ہر حکومت سے رہا ہے، 1997 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے، اس کے بعد کاف لیگ کے اندر شاید وزیر خزانہ تھے، پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے، اس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اس کو بھی مشاورت کرتے رہے، مشاورتی کمیٹیوں میں رہے، پھر اس حکومت کے وزیر خزانہ بنے۔ وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، IMF کے پروگرام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں متاثر کرتی ہیں ان پروگراموں کو، وہ جانتے ہیں کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے، اس بات کرنے یا نہ کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اور واضح ثبوت موجود ہے
کہ شوکت ترین صاحب جو آج اس ملک کے ایک سینیٹر بھی ہیں، پارلیمان کا حصہ ہیں، انہوں نے عمران خان کی مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے احکامات کے نتیجے میں شوکت ترین صاحب نے پنجاب کے وزیر خزانہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے رابطہ کیا کہ آپ وفاقی حکومت کو خط لکھیں کہ سیلاب میں بڑی تباہ کاری ہو گئی ہے اور ہم نے جو کمٹمنٹس آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے کی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر صوبائی حکومت ہر سال یہ کمٹمنٹ دیتی ہے کہ میں اتنا سرپلس میں دوں گی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ تو شوکت ترین صاحب نے دونوں وزیر خزانہ سے کہا کہ آپ خط لکھیں کہ جناب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، اور یہ خط کب لکھنے کو کہا؟ جب آئی ایم ایف کی آخری میٹنگ صرف 3 دن دور تھی۔ اس ساری گفتگو کا، اس مشاورت کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کی منظوری حاصل نہ کر سکے، اور یہ بات پنجاب کے وزیر خزانہ نے کی۔ شوکت ترین صاحب کی گفتگو جو سامنے آئی ہے، جس کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے، پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس ریاست پر کیا اثر پڑے گا، اس کے جواب میں جو کچھ شوکت ترین صاحب نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ریاست کی پرواہ مت کریں، یہ دیکھیں کہ ہماری جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے چیئرمین کے خلاف کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی کے پرچے بنے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑے، ریاست کو ایک طرف رہنے دیں، پاکستان کے عوام کو بے شک تباہ ہونے دیں، ہم نے تو اپنی سیاست بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ یہ سوچ کار فرما ہے۔ جو کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے کہا جی میں تو ساری انفارمیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لیک کر دیتا ہوں، میں تو آئی ایم ایف کے جو یہاں پر افسران ان کو جانتا ہوں ان کو سب باتیں بتا دوں گا۔ آپ اپنے ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مقصد تھا، جبکہ پورا ملک سیلاب سے متاثر ہے۔ آج تو ضرورت اس بات کی کہ سب اکٹھے ہوں، اس سیلاب کا اثر جو پاکستان کے عوام پر ہے اس کا مقابلہ کریں، لیکن عمران خان کی سوچ صرف یہ رہی ہے کہ میں اپنی سیاست بچاؤں، میں سیاسی مقصد حاصل کروں، پاکستان کی معیشت بے شک تباہ ہو جائے۔ اور اس کا نمونہ 4 سال میں عمران خان نے پیش کیا۔ ایک چلتی ہوئی معیشت کو عمران خان نے تباہ کیا، اور وہ تباہ کاری ایسی ہے کہ اس کے اثرات کو زائل کرنے میں آپ کو کئی سال لگیں گے، بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ کچھ فیصلے حکومت نے کیے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر عمران خان کی سوچ ناکارہ تھی، عوام دشمن تھی، ملک دشمن تھی، تو کیا یہ لوگ جو اس ملک کے حساس ترین عہدوں پر رہے ہیں، حساس ترین عہدوں پر ہیں، 2 بڑے صوبوں کے وزیر خزانہ، ایک آدمی جس کا 30-35 سال کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، جو اس کا ہر پہلو جانتا ہے، وہ ایک منظم سازش کے تحت ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک مقصد کہ پاکستان 29 تاریخ کو آئی ایم ایف پاکستان کے پروگرام کو ریجیکٹ کر دے۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر ان افراد نے کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ حقائق پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھنے ضروری ہیں۔ باقی جو اس کے قانونی پہلو ہیں، مجھے اس کا علم ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے پاکستان کے عوام کو اب کرنے ہیں کہ کیا وہ ایسے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں
جو پاکستان کے مشکل ترین وقت میں بھی پاکستان کی عوام کی کمر میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کھلم کھلا کہا کہ ملک کی پرواہ مت کریں، اپنی جماعت کو دیکھیں، اپنی جماعت کی قیادت کو دیکھیں۔ کیا میں حب الوطنی کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، پاکستان کے عوام کا دشمن سمجھتا ہوں، پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں۔ تو ان افراد کو آج اپنی وضاحت دینی پڑے گی، آج نہیں دیں گے تو کل دینی پڑے گی، پاکستان کے عوام کو دینی پڑے گی کہ آپ کیا سوچ لے کر یہ کام کرنے جا رہے تھے۔ خیبر پختونخوا نے تو خط بھی لکھ ڈالا اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ پروگرام منظور نہ ہو پائے، اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا نے خود کہا کہ میں تو سب انفارمیشن IMF کو پہنچا دیتا ہوں، یہ خط بھی پہنچا دوں گا۔ یہ کوئی غلطی سے یہ کام نہیں ہوا، یہ کوئی انجانے پن سے یہ کام نہیں ہوا، یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو آج پاکستان کے عوام کو اس کا جواب دینا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب ملک ڈوب رہا تھا تم پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، تم پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ کیا یہ سوچ ہے جو ایک پاکستان کی عوامی لیڈر کی ہونی چاہیے؟ کیا یہ سوچ ہے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گی؟ وہ معیشت جس کو تم نے خود تباہ کیا۔ تو آج یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے، کہ اس وقت جب ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے جو بھی جھوٹی سچی باتیں آپ کرتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیں۔ سیاست کا وقت بہت وقت پڑا ہوا ہے، آج بات ملک کی ہونی چاہیے تھی۔ چلیں اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو ملک کے خلاف سازش تو مت کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عمران خان کو، شوکت ترین صاحب کو، پنجاب کے وزیر خزانہ کو، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو دینے پڑیں گے۔ جناب یہ شیری مداری صاحبہ کو میں کل بیان پڑھا تھا، وہ کہہ رہی تھی جرم یہ نہیں ہے کہ محسن شوکت ترین صاحب نے کیا کیا، جرم یہ ہے کہ ان کی آڈیو ریکارڈ کی گئی۔ دونوں میں سے کون سا جرم بڑا ہے؟ دونوں جرائم کو عوام کے سامنے رکھ دیں، دونوں جرائم پہ پرچہ درج کر لیں۔ یہ اکنامک ٹیررزم کی واضح مثال ہے۔ ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ATA کی بات کرتے ہیں، تو یہ اکنامک ٹیررزم کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے کلیئر ایگزامپل ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت حساس ترین وقت پر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ خانہ ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ دونوں معاملات پہ پرچہ درج ہونا چاہیے، آڈیو ریکارڈنگ پہ بھی اور جو گفتگو کی گئی IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے اس پر بھی۔ لیکن حکومت کے جتنے بھی اقدامات اب تک دیکھنے میں آئے ہیں، جو مختلف FIRs درج کی گئی ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملا اور ضمانتیں ہوئی ہیں، اس سے عمومی میسج یہی جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر مبنی مقدمات بنا رہی ہے۔ تو آج بھی عمران خان کی جو ہے وہ بیل کنفرم ہوئی ہے، تو ان کیسز کے اندراج سے آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہاں سیاسی فائدے کی بات نہیں ہے، سیاسی نقصان کی بات نہیں ہے۔ عمران خان تو یہ سمجھتا ہے کہ معیشت تباہ کر کے مجھے سیاسی فائدہ ملے گا۔ میں کسی پرچوں کے حق میں نہیں ہوں، میں پرچوں کو پاکستان کے مسائل کا حل نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ٹیلی فون ریکارڈ کرنا جرم ہے تو پھر پاکستان کی معیشت تباہ کرنا اس سے